یاد رکھنا جب تک نرمی رہے گی یہ سید زادوں کے زبان سے اگر دعائیں نکل گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر بد دعا نکل گئی نا تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ یہ بھی لکھ لو میری بات۔ سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ رامپور کی سرزمین پر آل رسول ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام مولانا فدا علی ہے قبلہ۔ ان کو پیار میں بہت بڑے علامہ کو ملا بولتے تھے، ملا فدا علی۔ پورے اس میں چرچا کے صاحب آل رسول آ رہا ہے، آل رسول آ رہا ہے، بڑی صاحب وہاں پہ بہت سجایا گیا سب کچھ، مگر اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہنسی مذاق ٹھٹا، سیدوں کے ساتھ بھی کھلواڑ۔ انہوں نے ایک شخص کو کیا کیا، ایسے ہی مردہ بنا لیا جان بوجھ کر کہ تو مردہ بن جا، سانس روک لینا، ہم تیرا چہرہ دیکھنے ہی نہیں دیں گے کسی کو، اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ بس سچ ثابت کر دیں گے، بتا دیں گے کہ یہ مردہ ہے، اور نماز جنازہ پڑھوائیں گے ان کی۔ اور جب یہ کہیں گے اللہ اکبر تو لیٹا رہنا، ثنا پڑھنے کے بعد پھر کہیں اللہ اکبر لیٹے رہنا، درود پڑھنے کے بعد پھر کہیں اللہ اکبر لیٹے رہنا، دعا پڑھنے کے بعد کہیں اللہ اکبر لیٹے رہنا، پھر کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اٹھ کے کھڑا ہو جانا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ آل رسول کا امتحان لینے چلے تھے، بے ادبی تھی تھوڑی سی ذہن میں۔ اب لگا دیا مولانا فدا علی صاحب کے پاس، آ گئے حضور ہمارا جنازہ ہے یہاں پہ ہمارے ایک صاحب کا، نماز جنازہ پڑھوا دیجئے سید صاحب سے، آل رسول سے نماز جنازہ پڑھوا دیجئے۔ اللہ گئے مصلی پہ پہنچے، آنکھوں کو بند کرا، دیکھ لیا، پیچھے کو منہ کر کے بولے زندگی پڑھاؤں یا مردے کی؟ سب لوگ بولے صاحب مردے کی پڑھاؤ۔ پھر کہا زندے کی یا مردے کی؟ کہا نہیں صاحب مردے کی پڑھاؤ۔ پھر کہا سن لو زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ کہا صاحب مردے کی پڑھاؤ۔ بولے نہیں مانتے لاؤ تو مردے کی پڑھائے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے پوری نماز جنازہ پڑھا دی، سلام پھیر دیا، وہ اٹھا ہی نہیں۔ اب وہ اس کے ساتھی بولے سو گیا کیا، اٹھتا نہیں؟ وہ تو مر چکا تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ پورے سال تم لوگ کاروبار کرتے ہو دلی میں بمبئی میں کہاں کہاں، صرف اس لیے تمہارے گاؤں میں جلسہ ہوتا، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، اچھے اچھے شاعر آتے ہیں، سید زادے آتے ہیں، آل رسول آتے ہیں، ان کے قدموں کی برکت ہوتی ہے، تمہیں خیرات ملتی ہے، اور تم یہاں غنڈہ گردی کرنے کے لیے سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو مذاق بنائی تھی، صرف امتحان لیا تھا، سلام پھیرا، انتقال۔ اب تو سب رونے لگے، بولے حضور زندہ تھے۔ کہا میں نے تو پہلے کہا تھا زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ تو سب بولے مردے کی پڑھاؤ۔ پھر میں نے 3 مرتبہ پوچھا، وہیں پہ لوگ کچھ چالاک بھی تھے، انہوں نے کہا جو سید زادہ زندے کو مردہ کر سکتا ہے، میرا ایمان ہے وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس غوث پاک کی منقبت ہو رہی، تمہیں ڈھنگی نہیں، بس ناچنے سے مطلب ہے، ناچنا مل جائے، کودنے مل جائے۔ آج کے بعد یاد رکھنا، تقریر نہیں ہے، مجھے کھڑا ہونا پڑا مجبوری میں، تقریر سنتے ہو میری، آج کے بعد یاد رکھنا کبھی بھی کوئی کام ایسا مت کر دینا جس سے اللہ اور رسول اللہ اور اللہ کے محبوب بندے ناراض ہو جائیں۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو سب کچھ بیکار ہو سکتا ہے۔ وعدہ کر رہے ہو مجھ سے؟ بولو پکا سچا وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے سب لوگ وعدہ کرو۔ اطمینان سے سنو گے، اطمینان سے سنو گے۔ کلمہ شریف پڑھو، پہلے توبہ کے کلمات پڑھو سب لوگ میرے ساتھ، پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنے کتنے بڑے علماء یہاں پر، ایسے ایسے جید عالم طالب علم۔ یار میری بات ہو تو پلٹا دو، کسی اور کی ہو تو پلٹا دو، مگر نبی کی بات کیسے پلٹاؤ گے؟ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔
کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، آقا فرماتے مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ کیسے عالم ہے یہ، علماء ہے۔ اور آج ہم نے اپنا ماحول بدل لیا۔ بہرحال میں ان علماء سے بھی کہوں گا، سیدزادوں سے بھی کہوں گا، سب سے کہوں گا کہ یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، تھوڑے سے راستے سے ادھر آدھر ہو گئے تھے، غصہ ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں بھی دعائیں کرتا ہوں، یہ بھی انشاءاللہ دعائیں کریں گے، اور ہم سب مل کر دعائیں کرتے ہیں مولا ہم سب کی غلطی کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ آج کے بعد پکے سچے نبی کے غلام رہیں گے اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب میں ناظم صاحب کے مائک ہے۔ اچھا بول دو۔ حضرت کا حکم ہے تھوڑا سا بولے لیتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حدیث شریف سے شروع کرتا ہوں اور بہت مختصر بولوں گا آج، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تقریر ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الكعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں پیارے بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ سنو پیارے، اگر تمہیں وقت ملا کرے تو خالی موبائل نہ چلایا کرو، چوراہوں پر بیٹھ کر کے ادھر آدھر کی باتیں نہ کیا کرو، وقت نہ گزارا کرو، مسجد میں جا کر کے وضو بنا کر کے بیٹھ جایا کرو۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہو، اس کے علاوہ بھی وقت ملے تو بیٹھ جایا کرو، یہ ثواب کے دروازے کھلتے ہیں۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز کے علاوہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ کرے، خالی بیٹھ جائے، تسبیحات نہ پڑھے، خالی بیٹھ جائے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی دیر بیٹھے گا اللہ تعالی اس کی ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی بولو؟ 400 نیکیاں۔ اور اگر تسبیحات پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے بغیر پڑھے ہر سانس پہ 400 نیکیاں، اور اگر یہ پڑھے تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ اللہ ایک بات اور یاد آ رہی ہے، ذرا سنو نوجوانوں، آپ کے لیے جو راستے سے ہٹے ہم، جمعے کا دن، توجہ رکھنا، کس کا دن بولو؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ اچھا یہ بھی سن لو، علماء بیٹھے، ایک بات صاف کر دوں، حدیث شریف ہے، ابھی جو شبیر بھائی برکاتی پڑھ رہے تھے، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، اور فعلی مولا، یہ بھی آیا۔ اس کا مطلب تو میں بتا دوں پھر اس طرف چلوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے من کنتو مولاہ، نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں بس علی بھی اس کے مولا ہے۔ کیا ہے بولو؟ ایک شیعہ نے اس کی تشریح یوں کی ہے، مولا کا معنی یہ لیا ہے کہ میں، نبی فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ تو وہ کہاں سے کٹنگ کر کے لایا؟ علی نبی
ابو بکر صدیق سے بھی افضل، نبی حضرت عمر سے بھی افضل، نبی حضرت عثمان غنی سے بھی افضل، علی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل، علی کائنات میں سب سے افضل۔ تو علی جس سے افضل، نبی جس سے افضل، یہ بتایا تھا نا نبی میں علی کیا گیا، علی نہیں بلکہ نبی کائنات میں سب سے افضل، تو نبی جس سے افضل علی بھی افضل۔ تو یہاں پر افضل کا معنی ہرگز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ بات الگ ہے ہم مولا کائنات حضرت علی کی اولاد میں سے، مگر جو بات صاف ہے وہ سنو، اگر یہاں پر افضل کا معنی ہوتا تو قرآن کی آیت کہاں ڈالو گے؟ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین و بعد ذالک ظہیر۔ بے شک اللہ، ان اللہ ہوا مولاہ، اللہ حضور کا مولا ہے، وہ جبریل، اور جبریل بھی مولا ہے، وہ صالح المؤمنین، اور تمام نیک بندے مومنین۔ تو کیا وہ بھی افضل ہوئے؟ جبریل بھی افضل ہوئے؟ نہیں، یہاں پر مطلب یہ ہے جو غدیر خم کے موقع پر وہاں پر لوگ چیمی گوئیاں کر رہے تھے تو نبی نے ہاتھ پکڑ کے علی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے کہا تھا، سنو، جو مجھ کو چاہتا ہے وہ علی کی برائی نہیں کرے گا، وہ علی کو چاہے گا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو میرا دوست ہے وہ علی کا۔ وہاں پر افضلیت نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ نوجوان اس پہ بہت کودتے ہیں، بہت کودتے ہیں۔ اب بات چل رہی تھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن جاتے ہیں مسجد میں، مسجد کو صاف کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوڑا کرکٹ نکال کے باہر کر دیتے، صفیں بچھا کر کے تیار۔ آگے والی صف میں بیٹھے، وہ بھر گئی تو پیچھے والی، وہ بھر گئی تیسری، وہ بھر گئی چوتھی، کبھی کبھی تو سیڑھیوں کے پاس آ جاتے ہیں، دروازے کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب وہاں پر آئے تو ایک صحابی رسول نے کہا، آقا ابو بکر صدیق کے دل میں کیا چلتا ہے؟ آقا پتہ نہیں، پوری مسجد کی صفائی کرتے ہیں پھر بھی دروازے پہ بیٹھے ملتے ہیں۔ اب میرے نبی اس وقت بیان فرماتے ہیں، سنو یہ بات سننے کی ہے، نبی نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے، پونچھے، صاف کرے اور ایک مٹھی مٹی یا کوڑا کرکٹ وغیرہ نکال کے مسجد سے باہر کر دے تو اس کو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب۔ مگر یہ ثواب کے راستے سارے بند کر دیے۔ اب دو تین باتیں ذرا اور سن لیں جو میری تقریر رہتی مختصر طور پہ۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک بات پوچھو، مرد ہیں مرد اور عورتیں بھی ہیں، مردوں کے بیٹا بیٹی، چچا تاؤ، خالو ماموں، بیوی، شوہر، ماں باپ، سب ان کے حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر حق ہوتے ہیں۔ اب پوچھو شریعت مصطفیٰ سے، پوچھو ڈائریکٹ، جتنے مرد آئے ہیں یہ، ان مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے؟ ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ بیوی کا ہے یا سسر کا ہے؟ چچا کا، تاؤ کا، خالو کا، ماموں کا، کس کا ہے؟ تو شریعت مصطفیٰ تمہیں یہ بتائے گی۔ یہاں پر کانفرنس میں آنے والوں یہ پیغام لے کر کے جانا کہ سب سے زیادہ حق بیٹے سے زیادہ حق، بیٹی سے زیادہ حق، چچا تاؤ سے زیادہ حق، بیوی سے زیادہ حق، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ یہ حق ادا کرنا۔ اب عورتوں سے سنو، یہ عورتیں ہیں یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کے بھی یہی رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی کا بیٹا بیٹی، چچا تاؤ، خالو ماموں،
औरतों के बारे में पूछो, ये बहनें भी सुन करके जाएं, औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? तो औरतों पे इनकी माँ से ज्यादा, इनके बाप से ज्यादा, इनके भाई से ज्यादा, इनकी बहन से ज्यादा, इनके बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, जिनकी शादी हो गई है उन औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता है। यहां तक के शौहर की इजाजत के बगैर किसी बीवी को घर से कदम निकालने की इजाजत नहीं है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस मेले में यहां पर, इस कॉन्फ्रेंस में यहां पर कितनी लड़कियां ऐसी घूम रही हैं, मैंने भी देखा है, तुम भी देखते हो, पता नहीं चलता किसकी बेटी है, हाथ में बड़ा सा मोबाइल है लेकिन घूमती फिर रही है, उसने कपड़े पहन लिए हैं बस इधर आकर तकती फिर रही है। कितने लफंगे लड़के भी ऐसे घूम रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, मेले ठेले दुकानों में तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने के लिए आते हैं। इसी माँ बाप से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ माँ बाप जरा तू इतना सोच ले, आज तू इतने पैसे तो उड़ाता है मगर मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आज हमने अपनी जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है, हमने कुंवारी बेटी को मोबाइल दे दिया है, मैं तुमसे पूछूंगा कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया है? कौन सा ऐसा इसका चाहने वाला है जो अलग से तुमने रिश्तेदार बना करके दे दिया है, ये मोबाइल हाथ में थमा दिया है, ले बेटी तू बातें करती रहना, बोलो है किसी के बेटी ऐसी? मैं पूछना चाहता हूँ फिर हमने और आपने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? आज इतना संभाल के वो अपना दुपट्टा नहीं रखती है जितना वो मोबाइल संभाल कर रखती है, जबकि नबी की बेटी ये कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो होती है उसके पास दौलत नहीं होती, रुपया पैसा नहीं होती, सोना चांदी नहीं होता, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो है उसके पास उसकी इज्जत है, शर्म हया गैरत है, उसके पास हया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी बेटियों के पास शर्म हया गैरत बची है या नहीं है? तुम कहोगे कैसे? तुम्हारे यहाँ पर अगर शादी हो तो तुम देख लेना, अगर 50 लड़कियां हो तो एक के भी सर पर दुपट्टा नहीं होगा, सबके दुपट्टे अलग होंगे, उनके गले खुले होंगे, उनके कपड़े फैशनीले होंगे, उनके चलने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, उनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, उनके चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, उनकी हर अदा फिल्मों जैसी होगी। अरे ये बाप है बाप, 18 साल की बेटी जवान है, उसका दुपट्टा जो होता है वो जिस्म छुपाने के लिए होता है मगर दुपट्टा यहाँ मोढ़े पे लगा लिया है। इस बाप से पूछो तुझे शर्म है या गैरत क्यों नहीं है? बोल तूने अपनी बेटी का जिस्म देखा या नहीं देखा? इस भाई से पूछो तेरे सामने बगैर दुपट्टे के बहन आ गई, क्या तूने अपनी बहन का जिस्म देखा या नहीं देखा? और इस माँ से पूछो, आज इतनी माई है, नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक है, कब्र तक इल्म हासिल करो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इस माँ से पूछो तूने अपनी बेटी को आंचल क्यों नहीं उड़ाया? तूने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा? तूने अपनी बेटी को अच्छा लिबास क्यों नहीं पहनाया? अरे तू तो माँ है मगर ये तभी पहनाती जब ये खुद दुपट्टा ओढ़ती होती, ये तभी सर पे आंचल रखती जब ये खुद अपने सर पे आंचल रखती होती। कितनी माएं ऐसी हैं जिनको पता है मेरी बेटी किस लड़के से मोबाइल पे बातें कर रही है, आज मोबाइल पे चैटिंग चल रही है, आज मोबाइल पे बातें चल रही है। क्या इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में किससे बातें कर रही है? मेरी बेटी छत पे घूम घूम के किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? अरे ये बाप चलो मान लो कहीं काम करने चला गया लेकिन 24 घंटे ये माँ पास में रहती है। तुम्हें मालूम है आज क्या आलम हो चुका है? 50 मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इसी मोबाइल से टच होकर के चली जाती हैं और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमानों के साथ टच होकर के चली जाती हैं। मैं ये कह करके जाता हूं, यहां से ये पैगाम भी है, इस्लाम किसी को इजाजत नहीं देता है किसी गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत लूटे, इस्लाम किसी को इजाजत नहीं देता है किसी गैर मुस्लिम की बेटी पे हाथ खींचे, इस्लाम इजाजत नहीं देता है किसी गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पे हाथ डाले। अरे इस्लाम तो ये कहता है अगर नबी का गुलाम है तो चलेगा तो नजरें इसकी नीचे को होंगी। नबी का गुलाम वो होता है नारे लगाए
لگائے یا نہ لگائے مگر نبی کا غلام وہ ہوتا ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کی ہر دھڑکن بولے نبی نبی، اس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں ارے واہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا، قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو پھر ان کا قرآن کیسا ہوگا، ارے جب مسلمان ایسا ہے تو پھر ان کا اسلام کیسا ہوگا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو نے اپنی بیٹی کے لباس نہیں دیکھے؟ آج 10-20 لڑکیاں جو میلے میں گھوم رہی ہے ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کے لڑکوں جو ٹھٹے مار رہی ہے، جو ایک طرف کھڑے ہو کے موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہے، کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کا باپ نہیں ہے؟ کیا یہ آسمان سے اتری ہے؟ کیا یہ زمین میں سے نکلی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جس کو معلوم ہے ہماری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے؟ تم نے اپنی بیٹی کو، ہاں اگر کسی کی بیٹی تعلیم حاصل کر رہی ہے، کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، اسے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے رکھے، اسے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے رکھے، اسے موبائل کی ضرورت ہے رکھے، مگر کچھ لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہیں جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، 10,000 کا موبائل رکھتا ہے، یہ تیری میری بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کرتا ہے۔ اب میں ان لڑکیوں کو نہیں، اس لڑکوں کو نہیں، ان کے ماں باپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ ان کے دل میں تارے نظر آنے لگیں گے، ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں انہیں اپنی اوقات دکھائی دے جائے گی، انہیں یہ پتا چل جائے گا ہمیں جلسے سے کیا لے کر کے جانا چاہیے تھا۔ اب ذرا حدیث سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ النساء، نبی فرماتے ہیں پیارے، کوئی مولانا نہیں کہتا ہے، آقا فرماتے ہیں، یہ آقا کا بیان ہے، نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بھی کان کھول کے سن لو، اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی مائی کلال جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جسے جنت سے روک دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جسے جنت سے روک دے کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جسے جنت سے روک دے اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے، اس کا زکوٰۃ حج کوئی بھی عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی جسے روک دے تو اسے کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اس حدیث کو اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام بھی ملے گا۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، بس آخری حدیث سے تقریر پھر کسی موقع پر ہوگی پیارے، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، میں آیا کتنوں نے ہاتھ چومے، حضرت آئے کتنوں نے ہاتھ چومے، شبیر صاحب پہ کتنے نوٹ، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے، تمہیں دینا چاہیے علماء کو، مگر اتنا بھی خیال رکھو کہیں تمہاری ماں کو کھانسی ہو اور وہ گھر میں تڑپتی نہ ہو، تمہاری ماں کے پاس دوپٹہ بھی ثابت نہ ہو، تمہاری ماں کرہا رہی ہو، تمہاری ماں پریشان ہو، تمہارا باپ پریشان ہو۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور نمبر 2، جنت میں کون نہیں جا سکتا؟ وہ مائیں سن لے جن کی بیٹیاں موبائل چلا رہی ہیں، جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں چیٹنگ کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ کے فیشنیلے کپڑے پہن کے غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس ماں کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ باپ سن لے جس کی بیٹی آوارہ گھوم رہی ہے، اس باپ کو پتہ نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اسلام کو داغ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے چیٹنگ کر رہی ہے، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، اور وہ ماں باپ اس کے چال و چلن سے راضی ہو، تو وہ ماں باپ
दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता है। अब कितने जलसे करा लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितनी ज़कात दे लो, कितने हज कर लो, कितने हाथ चूम लो, कितने नोट खर्च कर लो, अगर जिसकी बेटियां हमारा घूम रही है और वो उनकी बेटियों से राजी है तो नबी फरमाते हैं दयूस है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता है। तीसरा कौन है? वरजुलतुन निसा, जो बेटियां, जो लड़कियां लड़कों की वजह कता बनाए हुए हैं और जो लड़के लड़कियों की वजह कता बनाए हुए हैं। अच्छा भला नौजवान लड़का है मगर हाथ में कड़े पहने पड़ा है, अच्छा भला लड़का है कान में कुंडल पहने पड़ा है, अच्छा भला लड़का है बालों में कंगा लगाए पड़ा है। अरे और तो जैसी वजह कता बनाए हुए है, कान खोल के सुन लो, ये नबी का फरमान है, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। प्यारे इन बातों पे अमल करना, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तुम अब शांत हो गए हो, मेहमानों को तुम्हें सुनना पड़ेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और मैं शायरों से भी गुजारिश करूंगा, मैं अपने अहबाब से भी गुजारिश करूंगा, अगर नात शरीफ भी पढ़े तो ऐसी नात शरीफ हो जो इश्क में बिल्कुल डूब जाए। और नात शरीफ तो सब होती ऐसी है क्योंकि ये नादान है, जरा जरा बात पे उछलना शुरू हो जाते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, जितने भी हो मेरे भाई हो, किसी पे एतराज़न नहीं कह रहा हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि ये मजमा संभला हुआ है, इनको आगे चल के कुछ ना कुछ पैगाम मिल जाए। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ नबी के शहजादे जलवागर हैं जिनका नाम हुजूर अशाह आले रसूल सैयद अनस मियां साहब, अनस मियां, अल्लाह इनके इल्म व अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए। सारे उलमा यहाँ पर हाजिर हैं, अल्लाह इन सब के भी इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।